السلام علیکم۔ میں کچھ حقائق عوام کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ 9 مئی کے بعد میرے ساتھ اور میرے خاندان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ 7 مئی کو میری ATC لاہور میں بیل کنفرم ہوئی تو میں اسی دن لاہور سے باہر چلا گیا کیونکہ 31 مئی کو میری بیٹی کا نکاح ہونا تھا۔ سوچا 11 مئی کو ATC اسلام آباد میں بھی تاریخ ہے، لہٰذا اس سے پہلے جو انتظامات کرنے ہیں وہ بھی کر لیے جائیں۔ دوست، احباب اور رشتہ داروں کو دعوت پر مدعو کر لیا جائے۔ بکنگ فیلٹیز ہوٹل میں کروائی، وہاں سے تصدیق کی جا سکتی ہے۔ 9 مئی کے واقعات انتہائی افسوسناک ہیں۔ جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ املاک کو نقصان پہنچانے والے کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ پولیس نے ہمارے گھروں پر ریڈ کرنی شروع کر دی۔ گھر پر صرف والدہ صاحبہ، بیٹی اور بیٹا موجود تھے۔ چند روز قبل تقریباً رات 3 بجے میرے گھر کے دروازے توڑ کر 30-40 لوگ داخل ہوئے اور بدتمیزی شروع کر دی اور کہا وہ قاتل کدھر ہے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ میری اہلیہ نماز تہجد پڑھ رہی تھی جبکہ بیٹی اور بیٹا اپنے کمرے میں تھے۔ والدہ صاحبہ کی عمر 85 سال ہے، وہ آکسیجن پر ہیں۔ جناب محسن نقوی، ڈاکٹر عثمان انور، بلال صدیق کمیانہ اور لیاقت ملک۔ پتہ آپ کے محافظوں نے کیا کیا؟ گھر میں موجود جہیز کا قیمتی سامان اور 7 لاکھ روپے نقد اور DVR لے کر چلے گئے۔ میری والدہ صاحبہ چیختی رہیں کہ ایسا نہ کرو۔ محافظ نے ماؤں کا احترام بھی نہ کیا، خوب بدتمیزی کی۔ میں آپ سے یہی امید کر سکتا تھا کہ آپ لوگ اخلاقیات سے اتنے نیچے گر جاؤ گے، شرم آنی چاہیے تھی۔ میں ایسے نظام اور محافظوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ سدا ایسے ہی چلنا ہے۔ بے شک ہر رات کے بعد صبح اور ہر مشکل کے بعد آسانی اور ہر آزمائش کے بعد اس کا صلہ ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بیٹی کا نکاح منسوخ کیا کیونکہ سامان تو میرے پنجاب کے محافظ ہی لوٹ کر لے گئے۔ کوئی نہیں، اللہ تو ہے۔ تاریخ کینسل کروانے کی بینکویٹ ہال جو کہ فیلٹیز ہوٹل ہے اس سے تصدیق کروا لیں۔ لوٹ مار کے لیے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ میری بڑی بہنوں کے گھروں میں 2 دفعہ ریڈ کیا جا چکا ہے اور توڑ پھوڑ کے ساتھ جو ہاتھ لگا میرے محافظ ساتھ لے گئے۔ جناب محسن نقوی، ڈاکٹر عثمان انور، بلال صدیق کمیانہ اور لیاقت ملک، بہنیں، بیٹیاں اور مائیں تو سانجھی ہوتی ہیں۔ آپ سب کی اصلیت تو میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ کہنے کو آپ کے خلاف بہت کچھ ہے، وزاداری بڑی چیز ہوتی ہے جو میرے بڑوں نے مجھے سکھائی ہے۔ میری بھتیجی کے سسرال پہ ریڈ کی، گھر کے دروازے توڑ کر داخل ہوئے، بدتمیزی کی اور جو ہاتھ لگا محافظ لوٹ کر لے گئے۔ میری بڑی بھتیجی کا سسرال باغبان پورا ہے۔ کل رات اس کے گھر ریڈ کی جن کا دور دور تک میری سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے دیور کو مارتے ہوئے ساتھ لے گئے، ناک کی ہڈی توڑ دی اور CIA میں بند کر دیا۔ بڑے بھائی میاں جاوید اقبال کے گھر ریڈ کی اور بھابھی جو کہ ہارٹ پیشنٹ ہے ان کو اور میری بھتیجی جو کہ ڈاکٹر ہے ہراساں کیا اور کہا قاتل کدھر ہے۔ DVR اور قیمتی سامان جو ہاتھ لگا ساتھ لے گئے۔ میرے پنجاب کے محافظ اب ناکوں سے پیسہ اکٹھا نہیں کرتے بلکہ گھروں میں بدماشی اور ڈاکہ زنی کرتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی جو کہ علامہ اقبال ٹاؤن میں رہتے ہیں ان کے گھر ریڈ کی، ان کی بہوؤں کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کی بیوی نے ابھی دل کا آپریشن کروایا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کی، توڑ پھوڑ اور جو لے کر جانا تھا ساتھ لے گئے۔ ہر کسی کے گھر سے 2-3 دفعہ ریڈ کر چکے ہیں۔ ہر دفعہ میرے پنجاب کے محافظ بھوکے کتے کی طرح آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ہڈی ساتھ لے جاتے ہیں۔ میرے بھائی اکرم اقبال کے گھر ریڈ کیا، ان کے بیٹے حمزہ اور اکرم بھائی کو پولیس ساتھ لے گئی۔ اکرم بھائی کا ایک بیٹا معذور ہے جس کی عمر 25 سال ہے اور وہ باتھ روم تک بھی خود نہیں جا سکتا، نہ کھانا خود کھا سکتا ہے۔ باپ ہی اس کے سارے معاملات کرتا ہے۔ آج ان کو بغیر کسی FIR اور جرم کے لے گئے ہوئے 8 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ باپ اور بیٹا حمزہ CIA کے پاس ہیں۔ افضل اقبال بھائی اور امجد اقبال بھائی کے گھروں پر ریڈ، DVR اور قیمتی اشیاء چوری کر کے میرے بھوکے محافظ ان کے گھروں سے بھی لے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ میرے رشتہ دار جو جوہر ٹاؤن رہتے ہیں وہاں پر ریڈ کی، ان کا بیٹا راہیل انگلینڈ سے اپنی نوزائیدہ بچی دیکھنے آیا تھا، اس کو ساتھ لے گئے۔ تھانے اچرا میں اس کو بجلی کا کرنٹ لگاتے رہے کہ بتاؤ میاں اسلم اقبال کا گھر کدھر ہے، میاں اسلم اقبال کدھر ہے۔ انہوں نے بیٹے کو چھوڑ دیا، اس دن انگلینڈ واپس بھیج دیا
اور وہ وہاں اپنے بازو کا علاج کروا رہا ہے۔ میرے ڈیرے پر ریڈ بار بار کی، وہاں سے ڈی وی آر لے کر چلے گئے، کام کرنے والے لڑکے کیسر کو پکڑ لیا، عدالت سے اس کی بازیابی کروائی گئی۔ کل رات بھر ریڈ کی، دوسرے ملازم مرتضی کو لے کر چلے گئے اور ستم ظریفی کے مار کر برا حال کر دیتے ہیں۔ آج میرے سب سے بڑے بھائی میاں جاوید اقبال کو سی آئی اے ڈیفنس لے کر چلے گئے۔ ان کا سارے معاملے سے کیا تعلق؟ میرے پنجاب کے محافظ چیف سیکرٹری سے لے کر آئی جی اور آئی جی سے لے کر نیچے تک کے عہدوں پر مزے لے رہے ہیں اور چھوٹے محافظ لوٹ مار کر رہے ہیں۔ آخری بات، میرے کوئی 9 مئی کے حوالے سے کوئی آڈیو کال، ویڈیو کال یا کلپ، کوئی میسج کچھ ہے تو سامنے لاؤ، جیو فائنینسنگ فیسنگ کر لیں گے، سی ڈی آر کچھ تو سامنے لاؤ۔ یہ تو ایک سیاسی آدمی کے گھر ریڈوں کی بات ہو رہی ہے، کتنے ہزاروں بے گناہوں کے گھروں پر ریڈ اور لوٹ مار کی کہانیاں سب کے سامنے آئیں گی، پھر چیف سیکرٹری، آئی جی، چیف افسر، سی آئی اے، ایس ایس پی، سی سی پی او جواب دہ ہوں گے۔ سوچا تھا وزیرداری میں خاموش رہوں، لیکن ظلم تو بڑھتا جا رہا ہے۔ سوچا عوام کو تو بتا دوں کہ ان افسران کو بھی، تاکہ یہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ 25 مئی کو سی سی پی او نے یہی کیا کہ میاں صاحب مجھے پتہ نہیں تھا، اور 10 بار اس نے دوست بھیج کر معافی مانگی تھی، اور ایک شادی پر ہاتھ جوڑ کر بھی معافی مانگی کہ آپ کے گھر پولیس